ذرا ایک منظر کا تصور کیا جائے. رات کا پچھلا پہر ہے اور چاروں طرف بالکل گھپ اندھیرا. بالکل گھپ اندھیرا اور ایک شہر کا مکمل محاصرہ ہو چکا ہے. شہر کے باہر ہزاروں کی تعداد میں ایک بپھری ہوئی فوج خیمہ زن ہے. اور شہر کے اندر حالات بالکل مختلف ہیں. ہاں نا، شہر کے اندر ایک پرانے قلعے کی فصیل کے سائے میں ایک مشکوک ہیولیا دبے پاؤں رینگ رہا ہے. یہ دشمن کا ایک جاسوس ہے جو یہ دیکھنے آیا ہے کہ قلعے میں موجود سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو ذبح کرنا کتنا آسان ہوگا. انتہائی خوفناک صورتحال تھی کیونکہ اس وقت قلعے کے اندر دفاع کے لیے کوئی ایک مرد بھی موجود نہیں تھا. جی ہاں، اور پھر اس تاریکی میں سے ایک اکیلی عورت نکلتی ہے. اس کے پاس کوئی باقاعدہ ہتھیار نہیں، کوئی تلوار نہیں، صرف ایک خیمے کی اکھڑی ہوئی لکڑی ہے. یعنی بالکل نہت تھی. بالکل. وہ اس جاسوس کے قریب پہنچتی ہے اور اس کے سر پر ایسا کاری وار کرتی ہے جو نہ صرف اس کی جان لیتا ہے بلکہ محاصرہ کرنے والی ایک پوری فوج کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. اچھا، یہ سن کر تو کسی سسپینس تھرلر کا ابتدائی سین محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی فیصلہ کن اور حقیقی موڑ ہے. صحیح کہا آپ نے. ہم اکثر تاریخ کو بہت بڑی سطح پر دیکھتے ہیں نا، لاکھوں کی فوجیں، بڑے بڑے سپہ سالار، جیسے تاریخ کے پہیے کو صرف ہجومی دھکا لگاتے ہیں. مگر یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ کا پورا دھارا کسی ایک انسان کی حاضر دماغی سے بدل جاتا ہے. چلیں اب ان تاریخی حقائق کی تہیں کھولتے ہیں. آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہمارا موضوع حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ ہے. بہت ہی شاندار موضوع ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم جن ذرائع سے یہ معلومات لے رہے ہیں، جیسے اسد الغابہ، طبقات الکبریٰ اور سیر اعلام النبلاء، ہاں، یہ کوئی سنی سنائی لوک داستانیں نہیں ہیں. بالکل نہیں. یہ صدیوں پہلے مرتب کی گئیں انتہائی محتاط اور مستند بائیوگرافیکل انسائکلوپیڈیاز ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے تاریخ میں اس قدر بے مثال نفسیاتی اور جسمانی مضبوطی کا مظاہرہ کیا، ان کی شخصیت کی بنیاد آخر پڑی کہاں سے؟ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں 7ویں صدی عیسوی کے مکہ کے معاشرتی اور خاندانی ڈھانچے کو دیکھنا ہوگا. وہ جو ایک قبائلی نظام تھا؟ جی، وہ مکہ کے سب سے معزز اور طاقتور قبیلے کی اعلیٰ ترین اشرافیہ میں پیدا ہوئیں. ان کے والد عبد المطلب تھے جو بنو ہاشم کے سردار مانے جاتے تھے، اور ان کی والدہ حالہ بنت وہیب تھیں. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی سگی بہن. بالکل صحیح. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی بھی تھیں اور خالہ زادی بھی. اور ایک اور بات جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے عظیم جنگجو حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وہ ان کے سگے بھائی تھے. ارے واہ! تو یہ تو ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں قیادت، جرأت اور جنگی حکمت عملی گویا ان کے خون میں شامل تھیں. بالکل، ایک ایلیٹ پس منظر تھا جہاں طاقت اور اثر و رسوخ کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کی شادیاں بھی مکہ کے بڑے سرداروں میں ہوئی تھی. ہاں، میری معلومات کے مطابق پہلے حارث بن حرب سے اور ان کی وفات کے بعد عوام بن خویلد سے. لیکن یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے ان کی زندگی میں. جی، عوام بن خویلد کی موت کے بعد کے حالات. وہ ایک نوجوان بیوہ رہ گئیں جن کے کندھوں پر اپنے اکلوتے بیٹے زبیر بن العوام کی پرورش کی تنہا ذمہ داری تھی. اور یہاں سے جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں نا، وہ مجھے ذاتی طور پر بہت الجھن میں ڈال دیتے ہیں. آپ ان کی سخت تربیت کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل. ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے انتہائی سخت بلکہ بظاہر ظالمانہ طریقے اپنائے. دیکھیں، دراصل انہوں نے زبیر کی پرورش ایک عام بچے کی طرح کی ہی نہیں. انہوں نے اسے ایک سپاہی کی طرح پالا. وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کھیلنے کے کھلونوں کی بجائے تیر اور کمان تھما دیتی. یہ تو خیر پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اس بچے کو خطرناک، تاریک اور خوفناک جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیتی تاکہ وہ ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھے. ہاں، اور اگر وہ کبھی ڈر جاتا یا پیچھے ہٹتا تو وہ اس کی باقاعدہ پٹائی کرتی. اچھا، میں یہاں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف کروں گی. مطلب ایک چھوٹے بچے کو جان بوجھ کر خوفناک مقامات پر دھکیلنا اور پھر اگر وہ فطری طور پر ڈر جائے تو اسے مارنا.
آج کے دور میں یہ کافی سخت لگتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ہم انہیں ایک انتہائی درجے کی ٹائیگر مام یا ایک جنونی قسم کی پیرنٹ کہیں گے۔ آج کی نفسیات تو یہی کہتی ہے کہ اس طرح کی سختی بچے کو بہادر بنانے کے بجائے اس کے اندر گہرا ٹراما پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تو ہے۔ تو کیا واقعی ایک مؤثر طریقہ تھا یا یہ محض ایک اکیلی دباؤ کے شکار ماں کا غصہ تھا؟ کیونکہ منابع میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے اپنے دیور نے انہیں اس پٹائی پر سخت ڈانٹا تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس دور کے حساب سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں 7ویں صدی کے عرب معاشرے کی بقا کی جبلت کو سمجھنا ہوگا، یعنی سروائیول کا جو مسئلہ تھا۔ بالکل۔ اس وقت کوئی پولیس یا ریاستی سیکیورٹی کا نظام تو نہیں تھا نا۔ آپ کی زندگی، آپ کی آزادی اور آپ کے قبیلے کی بقا کا دار و مدار صرف اس بات پر تھا کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر کتنے مضبوط ہیں۔ کمزوری کا مطلب سیدھا موت یا غلامی تھا۔ بالکل۔ اور جب ان کے دیور نے تانا دیا کہ تم اس بچے سے بغض رکھتی ہو اور دشمنوں کی طرح مارتی ہو، تو حضرت صفیہ نے کسی روایتی ماں کی طرح جذباتی دفاع نہیں کیا۔ ہاں، انہوں نے غالباً اشعار میں جواب دیا تھا۔ جی، انہوں نے ایک رجز پڑھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جو کہتا ہے میں اس سے بغض رکھتی ہوں وہ جھوٹا ہے، میں اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ عقل مند بنے، اس کے اندر فراست آئے، یہ میدان جنگ میں فوجوں کو شکست دے اور کامیاب لوٹے۔ ارے واہ! تو مطلب یہ غصہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی اور حساب کتاب کے تحت دی جانے والی سخت تربیت تھی۔ بالکل۔ وہ جانتی تھیں کہ آنے والی دنیا کمزوروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس عمل کے ذریعے اس بچے کے ذہن سے خوف کے عنصر کو بتدریج ختم کر رہی تھیں۔ یعنی ڈی سینسٹائز کر رہی تھیں۔ وہ اسے محض ایک مکہ کے عام شہری کے طور پر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں کر رہی تھیں، وہ ایک کمانڈر تراش رہی تھیں۔ اور یقیناً تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا نا؟ جی بالکل، کیونکہ یہی زبیر بن العوام آگے چل کر اسلام کے وہ مایانہ سپہ سالار بنے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہونے کا اعزاز ملا۔ بے شک۔ لیکن اس تربیت کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب مکہ کی فضاؤں میں ایک بالکل نیا نظریہ گونجا، کوہ صفا کا وہ مشہور واقعہ۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے مکے کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی بنیادیں ہلا دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان والوں کو پکارا تو انہوں نے انفرادی احتساب کا ایک نیا تصور پیش کیا، یعنی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل۔ قریش کے سرداروں کا ماننا تھا کہ ان کا تعلق چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے قبیلے سے ہے اور وہ کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے انہیں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طرح کا خاندانی غرور تھا۔ جی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کا روز صرف عمل کام آئیں گے۔ یہ جملہ بظاہر تو سادہ لگتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک پورا نظام زمین بوس ہو رہا تھا۔ بالکل۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ کا نسب، آپ کا قبیلہ اور آپ کا خاندانی نام ہی آپ کی واحد لائف انشورنس ہوتا تھا، وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا خاندانی وقار تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اور مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ حضرت صفیہ کا رد عمل ہے۔ ہاں، انہوں نے اور ان کے نوجوان بیٹے زبیر نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے شعوری طور پر اپنی اس ایلیٹ حیثیت کو ترک کر دیا۔ در حقیقت یہ اپنے خاندانی فخر، جائیدادوں اور معاشرتی تحفظ کو ایک نظریے کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ تھا۔ بہت بڑی قربانی تھی۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی اشرافیہ نے انہیں معاف تھوڑی کیا، ان پر اور ان کے بیٹے پر شدید مظالم ڈھائے گئے۔ اور آخرکار انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ جی، اور ہجرت کا مطلب صرف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں اس کا مطلب تھا اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک پناہ گزین کی حیثیت اختیار کرنا۔ بالکل۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کی بڑائی ان کے نسب میں نہیں بلکہ ان کی نظریاتی پختگی میں تھی، اور اسی نظریاتی پختگی اور اعصابی کنٹرول کا ایک ایسا مظاہرہ ہمیں غزوہ احد کے میدان میں نظر آتا ہے جو انسانی نفسیات کو سمجھنے والوں کے لیے واقعی حیرت کا باعث ہے۔ احد کے میدان کے تو مناظر ہی بہت مختلف تھے۔
جی، عام طور پر خواتین کا کام میدان جنگ سے ذرا پیچھے رہ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور پانی پلانا ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ وہاں موجود ضرور تھی، لیکن وہ محض ایک خاموش تماشائی نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں اچانک انتشار پھیلا اور کچھ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو کر پیچھے ہٹنے لگے تو جنگ کا پانسا پلٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بحرانی کیفیت تھی۔ جی، اور اس وقت حضرت صفیہ کوئی نوجوان نہیں تھی، ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے اور مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کے اندر کا وہ عسکری ذہن جاگ اٹھا۔ ارے واہ! انہوں نے اپنا مشکیزہ پھینکا اور ایک بھاگتے ہوئے شخص سے نیزہ چھین لیا۔ نیزہ چھین لیا؟ بالکل۔ وہ اس شخص کو مارتے ہوئے آگے بڑھی اور للکار کر کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور میں لایا جائے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نیزہ تانے ان مردوں کو روک رہی ہے جو موت کے خوف سے بھاگ رہے ہیں، اور خود سیدھی اس لڑائی کے مرکز کی طرف جا رہی ہے۔ ایک بے پناہ جذباتی ابال اور غصے کی کیفیت تھی یہ۔ ہاں، لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں آ کر میرا دماغ واقعی الجھا جاتا ہے۔ اسی غزوہ احد میں ایک اور واقعہ بھی تو پیش آتا ہے۔ آپ حضرت حمزہ کی شہادت کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، ان کے سگے بھائی حضرت حمزہ، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور صرف شہید نہیں ہوتے بلکہ دشمن ان کی لاش کا بہیمانہ طریقے سے مسئلہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ان کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالا جاتا ہے، ناک اور کان کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو قدیم دور کی ایک نفسیاتی جنگ کی تکنیک تھی تاکہ دشمن کے حوصلے پست کیے جائیں۔ جی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بربریت کا علم ہوا تو انہیں فوراً خیال آیا کہ صفیہ پر کیا گزرے گی جب وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھیں گے۔ ظاہری بات ہے، ایک بہن کے لیے یہ کتنا صدمے کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو دوڑایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ کو وہ لاش دیکھنے سے روکو۔ حضرت زبیر نے جا کر کہا، امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ اب اگر ہم انسانی نفسیات کو دیکھیں تو جو خاتون ابھی تھوڑی دیر پہلے میدان جنگ میں اس قدر جذباتی ہو کر نیزہ چلا رہی تھی، اسے جب یہ روکا جائے گا تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر تو چیخو پکار یا رونا پیٹنا۔ بالکل، لیکن ان کا جواب سنیں۔ وہ انتہائی سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ کہتی ہیں، کیوں؟ مجھے خبر مل چکی ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کاٹے گئے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی راہ میں ہوا ہے اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں، میں صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ وہ لاش کے پاس جاتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ یہ کیسا حیران کن توازن ہے! بہت ہی انوکھا توازن ہے۔ ایک طرف وہ سراپا جلال ہے اور دوسری طرف صبر کا ایسا پہاڑ کہ ایک آنسو تک نہیں بہاتی۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں انتہائی درجے کا جذباتی نظم و ضبط یا کوگنیٹو ری فریمنگ کہہ سکتے ہیں۔ مطلب وہ اپنے جذبات کی غلام نہیں تھی، انہیں معلوم تھا کہ کس جذبے کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جب انہوں نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ ان کے فرائض کی کوتاہی تھی نا، وہاں غصہ اور جلال دکھانا وقت کی ضرورت تھی تاکہ انہیں روکا جا سکے۔ بالکل۔ لیکن جب بات بھائی کی شہادت کی آئی تو وہ اسے اللہ کا فیصلہ مانتی تھی۔ وہاں چیخو پکار کرنے کا مطلب اللہ کی رضا سے اختلاف تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نظریہ انسان کے جذبات کو مکمل طور پر اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اور جب ہم اس اعصابی کنٹرول اور جذبات پر قابو پانے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس تفصیلی مطالعے کے سب سے عروج کے واقعے کی طرف لے جاتا ہے، غزوہ خندق۔ بالکل، غزوہ خندق۔ چلیں ہم اپنے اس ابتدائی سین کی طرف واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ محاصرہ کا وقت ہے۔ غزوہ خندق کی نوعیت احد سے بالکل مختلف تھی۔ مطلب یہ کوئی کھلے میدان کی جنگ نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ محاصرہ تھا۔ جی، مدینہ کے چاروں طرف مختلف قبائل کی متحدہ فوج جمع تھی، اور مسلمان مردوں نے شہر کی ایک طرف خندق کھود رکھی تھی اور وہ مسلسل کئی دنوں سے وہاں پہرا دے رہے تھے۔ محاصرے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ محاصرہ ایک بہت سست، بورنگ اور اعصاب شکن جنگ ہوتی ہے۔ دشمن باہر بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کب اندر والوں کا راشن ختم ہو اور کب ان کی ہمت ٹوٹے۔ یہ فوجی حکمت عملی ہوتی تھی کہ غیر جنگجو افراد یعنی خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔
इस बार उन्हें हजरत हसन बिन साबित के एक किले में रखा गया था, जो कि एक ऊंचा और महफूज किला समझा जाता था। जी। अब मर्द सारे के सारे खंदक के महाज पर थे और शहर के अंदर तवज्जो देने की किसी के पास कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और इसी नाजुक लम्हे में एक ऐसी खबर आती है जो अंदरूनी दिफा को मुकम्मल तौर पर खोखला कर देती है। मदीना के अंदर मौजूद यहूदियों का कबीला बनु कुरैजा, जिनके साथ मुसलमानों का अमन का मुआहदा था, वो गद्दारी करके मुहासरा करने वाले दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। जी, ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। बिल्कुल। अब जरा नक्शे को जहन में लाया जाए। मर्द शहर की सरहद पर खंदक के पास फंसे हुए हैं और शहर के अंदर औरतें और बच्चे इस किले में बिल्कुल निहत्ते हैं। कोई एक फौजी उनके दिफा के लिए मौजूद नहीं। और बनु कुरैजा को ये शक तो था कि किले में सिर्फ औरतें हैं, लेकिन वो यकीन से नहीं जानते थे। मुहासरे में हमला आवरों को हमेशा ये खौफ रहता है कि कहीं अंदर कोई खुफिया फौज ना छुपी बैठी हो जो अचानक वार कर दे। इसी बात की तस्दीक के लिए उन्होंने अपना एक जासूस किले की तरफ भेजा। और यहीं से वो मंजर शुरू होता है जिसका जिक्र हमने आगाज में किया था। हजरत सफिया किले की फसील से देखती हैं कि एक साया किले के गिर्द चक्कर काट रहा है। जी, उन्हें सूरत हाल का इदराक करने में चंद सेकंड्स ही लगे। वो जानती थीं कि अगर ये जासूस जिंदा वापस गया और उसने जाकर बता दिया कि किला वाकई मुहावजों से खाली है, तो अगला कदम बनु कुरैजा का सीधा हमला होगा। और तारीख गवाह है कि ऐसे हमलों के नतीजे में औरतों को लौंडियां बना लिया जाता था और बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। खंदक पर मौजूद मुसलमानों को इस बात की खबर भी तब होती जब सब कुछ खत्म हो चुका होता। बिल्कुल। यहाँ उन्हें फैसला करने के लिए कोई मोहलत नहीं मिली। उन्होंने हजरत हसन बिन साबित से कहा कि जाकर उस जासूस को कत्ल करें, लेकिन हजरत हसन इस वक्त इस काम के लिए ज़हनी या जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं थे। अब क्या किया जाए? हाँ, वो एक शायर मिजाज इंसान थे। जी। तो हजरत सफिया ने किसी दूसरी मदद का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपना दुपट्टा कसकर बांधा, खेमे की एक लकड़ी उखाड़ी और किले के दरवाजे से इंतहाई खामोशी से बाहर निकली। ये एक नाकाबिल यकीन हद तक खतरनाक हरकत थी। अगर वो जासूस पलटकर उन्हें देख लेता तो एक निहत्ती औरत उसका क्या बिगाड़ सकती थी? बिल्कुल, लेकिन यही वो जुर्रत है जिसकी तरबियत उन्होंने बरसों पहले अपने बेटे को दी थी। बेशक। वो दबे पांव उस जासूस के पीछे पहुंचे और उसके सर पर डंडे का ऐसा कारी वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन देखें, इस वाक़े का सबसे अहम पहलू, जैसे हम मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, वो इसके बाद हुआ। वो क्या? उन्होंने एक छुरी ली, उस जासूस का सर काटा और उस कटे हुए सर को किले की फसील से नीचे उन यहूदियों की तरफ फेंक दिया जो अपने साथी की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, मुझे ये बात वाकई बहुत हैरान करती है। मतलब महज एक जासूस को मार देना तो एक दिफाई अमल था ना, लेकिन उसका सर काट कर बाहर फेंकना ये दिफा नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये खालिसतन एक आला दर्जे की नफ्सियाती जंग थी, मतलब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उन्होंने दुश्मन के उस खौफ और शुकूक और शुबहात का बराए रास्त फायदा उठाया जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। हाँ, बिल्कुल। जब किले के बाहर मौजूद यहूदियों ने अपने सबसे माहिर जासूस का कटा हुआ सर ऊपर से गिरते देखा तो उनके जहनों में क्या आया होगा? उनके जहनों में फौरन ये बात बैठी कि जो खबरें उड़ रही थीं कि किले में कोई मर्द नहीं, वो एक धोखा है। हाँ, वो तो यही समझे होंगे। बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों ने यकीनन किले के अंदर कोई इंतहाई खतरनाक और तरबियत याफ्ता दस्ता छुपा रखा है जो इस कदर बेरहम है कि उसने ना सिर्फ हमारे जासूस को मारा बल्कि उसका सर काटकर हमारी तरफ फेंक दिया। कमाल है। इस एक कटे हुए सर ने उनके दिलों में ऐसा रोब और हैबत बिठाई कि उन्होंने किले पर हमला करने का मंसूबा ही तर्क कर दिया। ये महज ताकत का मुजाहिरा नहीं था, ये दुश्मन के जहन को हैक करने के मुतरादिफ था। कबल इसके कि जंग तलवारों से लड़ी जाती, एक तन्हा खातून ने महज एक लकड़ी की मदद से दुश्मन के जहन में शिकस्त का बीज बो दिया। जी, और यूं बगैर किसी फौज के, बगैर किसी रिवायती हथियार के सैकड़ों औरतों और बच्चों की जान बच गई।
اور تاریخ اسلام میں کسی مسلمان خاتون کے ہاتھوں دین کے دفاع میں قتل ہونے والے پہلے مشرک کا واقعہ بھی یہی تھا۔ واقعی، اور جب ہم اس پوری کہانی کے مختلف حصوں کو جوڑتے ہیں نا، تو ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت ایک مکمل تصویر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک ایسی دور اندیش ماں تھیں جس نے اپنے بیٹے کی جبلت میں بقا اور بہادری کو گوندا۔ وہ ایک ایسی پیروکار تھیں جس نے اپنے نظریے کے لیے اپنی پوری خاندانی اشرافیہ کو ٹھکرا دیا۔ اور وہ ایک ایسی بہن تھیں جس نے اپنے بھائی کی مسخ شدہ لاش کے سامنے اپنے بے پناہ جذبات کو زنجیر پہنائیں، اور وہ ایک ایسی جنگجو محافظ تھیں جس نے اکیلے دم پر ایک پوری قوم کو نفسیاتی شکست دی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تمام عناصر مل کر ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں جو محض تاریخ کے صفحات تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ جی، بلکہ آج کے دور میں نفسیاتی مضبوطی، بحرانی حالات میں فوری فیصلہ سازی اور لیڈرشپ کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ انفرادی عمل اس بات کی دلیل ہے کہ جنگیں صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ اعصاب اور حکمت عملی کے محاذ پر بھی لڑیں اور جیتی جاتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمیں اپنے روایتی تاریخی مطالعے پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہماری لکھی گئی تاریخ، ہمارے نصاب، ہماری بحثیں اکثر اوقات بڑی بڑی جنگوں کے وسیع میدانوں اور نامور مرد سپاہ سالاروں کی صف بندیوں پر ہی اپنا تمام تر زور صرف کر دیتی ہیں۔ ہم یاد رکھتے ہیں کہ کس نے کس محاذ پر کتنی تلواریں چلائیں۔ جی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ لیکن مدینہ کے اس قلعے میں اس صبح صادق کے اندھیرے میں ہونے والا یہ تنہا اور خاموش واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے ان ہزاروں ضخیم پنوں کے درمیان ایسی اور کتنی بے نام اندیکھی خواتین کی خاموش مگر فیصلہ کن حکمت عملیاں چھپی ہوئی ہوں گی۔ بہت گہرا سوال ہے۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر کسی قلعے کی دیوار کے سائے میں یا کسی خیمے کی اوٹ میں پوری قوموں کی بقا کی جنگیں لڑیں اور جیتی ہیں۔ بالکل، ان کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر اس دن حضرت صفیہ اپنے خیمے سے باہر نکلنے میں ہچکچا جاتی، اگر وہ اس دن خیمے کی وہ لکڑی اٹھانے کے بجائے کسی معجزے کا انتظار کرتی، تو آج ہماری تاریخ کے اوراق پر کیا لکھا ہوتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔